بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ہمارے ایک دیکھنے والے ہیں وویک تیواری صاحب، گڑگاؤں سے ہے تعلق ان کا بھارت میں۔ تو آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ ہیلو باسط سر، گڈ ایوننگ، کیسے ہیں آپ سر؟ میں گڑگاؤں انڈیا سے وویک تیواری۔ سر، آج کل پاکستان میں بڑی بحث چل رہی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، انڈیا کے ساتھ اپنے کو انگیج کرنا چاہیے۔ سر، پاکستان میں اتنی بے تابی کیوں ہو رہی ہے انڈیا سے بات چیت کرنے کے لیے؟ اگر پاکستان اتنا نیوٹرل کیوں ہو گیا؟ پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ یہی ہے، پرائم منسٹر جو ہے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ یہی ہے۔ سر، یہ جو پاکستان کی سوچ بدلی ہے، یہ کس وجہ سے بدلی ہے؟ اور جو یہ سوچ بدلی ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان کا رسپانس پازیٹیو رہے گا لانگ ٹائم تک؟ سر، اس پہ آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں۔ شکریہ جی تیواری صاحب، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ پاکستان اتنا بیتاب کیوں ہے بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے یا مذاکرات کے لیے۔ سچ پوچھیے تو یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہے، لیکن اس کا آسان سوال تو یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے ہوں، پیس ہو، ہم دونوں ممالک جو ہیں اپنے لوگوں پہ خرچ کریں، ان کی پراسپیرٹی کو لک آفٹر کریں۔ تو پاکستان کی تو ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے، اور اگر آج بھی ہم بھارت کی طرف کوئی دوستی کا یا مذاکرات کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بنیادی طور پہ یہی منطق ہے اور یہی آبجیکٹو ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے شاید پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے کہ یہ تعلقات یا یہ اچھے ہو نہیں سکتے جب تک کہ جو بنیادی تنازعات ہیں وہ حل نہ ہو جائیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ سیز فائر جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ رینیو ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ اچھی تقریریں بھی ہوئیں اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں، اور پاکستان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں تمام ممالک کے ساتھ۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کشمیر کا جو تنازع ہے وہ بنیادی تنازع ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے بات بڑھتی کس طرح ہے، اور اب زیادہ تر تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھارت پہ کہ وہ کس طرح جواب دیتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ مجھے کوئی زیادہ توقعات نہیں ہیں۔ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ بھارت ہمیشہ کی طرح ہمیں الجھائے گا مذاکرات میں، اور جو اصل معاملہ ہے جموں اور کشمیر کا اس پہ مجھے نظر نہیں آتا کہ بھارت تیار ہے کچھ بات چیت، سیریس سنجیدہ بات چیت کرنے کے لیے۔ اور اگر وہ تیار نہیں ہوگا اور کشمیر کا ایشو اس طرح ہی رہے گا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پروسیس ہے انگیجمنٹ کا کوئی زیادہ عرصہ چلے گا اور وہ کوئی ڈیلیور کر پائے گا، کیونکہ اگر بھارت تیار نہیں ہے کشمیر پہ فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے یا اس کو وہاں کے لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں ان کے مطابق حل کرنے کے لیے، تو پھر یہ انگیجمنٹ کا پروسیس ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں بے شمار دفعہ۔ پہلے بھی اسی قسم کا تعطل آیا مذاکرات میں، پھر لاگ جیم ٹوٹا، پھر مذاکرات شروع ہوئے، پھر وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ ایک وشیس سائیکل ہے، اور یہ اس لیے چل رہا ہے کہ بھارت کشمیر پہ کو صحیح معنوں میں نتیجہ خیز بامعنی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر یہی روش ابھی بھی رہی تو پھر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پھر یہ کہیں نہ کہیں سلسلہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بیسڈ اپروچ ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اگر ساتھ جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہ ہو رہے ہوں تو پھر وہ سی بی ایمز بھی اپنی جو ویلیو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہماری حکومت کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہم مذاکرات چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جموں اور کشمیر پہ جو ہمارا اصولی موقف ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہم جو کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی جد و جہد کی، جو حق خود ارادیت کا ان کا ایک بنیادی حق ہے، جب تک وہ ان کو نہیں مل پاتا اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنے بھی مذاکرات ہو جائیں کوئی خود جو باہمی اعتماد کا سلسلہ ہے وہ بحال ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ
یہ ممکن نہیں ہے، اور ہم نے اس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم یہ ماضی میں دیکھ چکے ہیں. تو مجھے کیونکہ جو بی جے پی کا آر ایس ایس کا جو ورلڈ ویو ہے، یا جو ان کی بنیادی فلسفہ ہے ان کا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جموں اور کشمیر پہ واقعی کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور پھر بی جے پی کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندرونی سیاست ہے اس سے بھی مطابقت نہیں رکھتا. اور پھر اب تو آپ نے اپنے آئین میں بھی تبدیلیاں کر لی ہیں، تو معاملات بڑے گھمبیر ہو گئے ہیں. تو ہمیں یہ توقع، میری تو حکومت سے ہی درخواست ہے کہ ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ بھارت کشمیر پہ آپ کے ساتھ آسانی کے ساتھ کچھ نتیجہ خیز مذاکرات کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے، اور جب تک کشمیری لوگ قربانیاں دیتے رہیں گے، جب تک وہ بھارت کا تسلط تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کا معاملہ اس طرح چلتا رہے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت ایک معاملہ شروع ہوا ہے یہ بہت دور تک جائے گا. اگر بھارت نے اس کو پرانے انداز سے ہی لیا پہلے کی طرح، تو پھر یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتا. اب کتنے سال چلے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن لیٹس ہوپ کہ ہمارے معاملات حل ہوں اور ہم پیسفلی رہ سکیں اچھے ہمسایوں کی طرح. آپ کے سوال کا بہت شکریہ.